بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیے. عاشقان قرآن و اہل بیت اطہار، عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء و پاسداران لحظت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بہترین شاگردان مکتب قرآن و اہل بیت اطہار علیہم السلام، لاکھ حمد و ثنا اس پروردگار کی کہ جس سے پہلے کوئی نہ تھا اور جس سے آخر کوئی نہ ہوگا، جو سب سے اول ہے اور سب سے آخر ہے. لاکھوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر، جن کے وجود مقدس سے پروردگار عالم نے عالم ہستی کو حسن اور زندگی بخشی. عزیزان آئے یہ مبارکہ، بے شک جو لوگ قالوا کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پر قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی ثابت قدمی کو دیکھ کر پھر پروردگار ملائکہ کا نزول فرماتا ہے ان کے لیے. اور وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہ ملائکہ ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. کون سی جنت؟ کنتم توعدون، بول کر کہتے ہیں یہ وہی جنت ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. یقیناً یہاں پر سب اس چیز کے دعوے دار آئے بیٹھے ہیں جو آ کر کہہ رہے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے. اور پھر یہ کہنے کے بعد یہاں سے ایمان کی وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جب ہمیں رب اللہ کے لیے کچھ ایثار کرنا پڑے، قربانی دینی پڑے یا مقابلہ کرنا پڑے غیر اللہ کے ساتھ، تو پروردگارہ ہمیں استقامت عطا کر دینا کہ ہم ثابت قدم رہیں اس راستے پر. جب آپ ثابت قدم رہیں گے تو پروردگار کیا کرے گا؟ ملائکہ کا نزول بھی آپ کی خاطر کر دے گا. اور پھر وہی ملائکہ کہیں گے جب تم ثابت قدم رہے تو ابشروا بالجنہ، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ بشارت ہے تمہارے لیے، اسی کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور یہ جنت کی بشارت کب مل رہی ہے؟ جنت کی بشارت اس وقت جب دنیا میں ہو. یہ نہیں کہا جب تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے گا، جب تم عالم برزخ کی منازل کو طے کر لو گے، جب تم پورے صراط سے گزر جاؤ گے، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو تب تمہیں جنت کی بشارت دی جائے گی. نہ عزیزان، پروردگار اسی جہان کے اوپر جب آپ بستر بیماری پر ہوں گے، اسی وقت پروردگار جب آپ کے ایمان کی طاقت کو آزما لے گا تو ملائکہ سے کہے گا جاؤ ان سے کہہ دو وابشروا بالجنہ، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں کہ جنت تمہارا ہی حق ہے. انشاءاللہ کہ ایمان کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. جنت کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً پروردگار نے آپ کو منتخب فرما لیا کہ آؤ دروازے حسنین پر اور اس دروازے سے بیداری کو طلب کرو. دروازے پر جب پہنچ گئے، عزیزان ساتھ آپ نے دینا ہے، ہم نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، اس عبادت کے اندر کوئی خلل نہیں ڈالنا. اور پورے عشرے کے بعد جہاں جہاں بھی، فقط یہاں نہیں، جس عشرے میں بھی پہنچے، ہر روز ہر اذان کے بعد محاسبہ کر لیجیے اپنا
میں اس عزا میں گئی مجھے یہ نکات ملے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے عبادت کر لی۔ اس عزا میں گئی یہاں سے مجھے میرا یہ نقص ملا، یہاں سے یہ میسج مجھے ملا، میں نے کوشش کی کہ میں اس سے اپنے نقص کو دور کر کے اس کے قریب ہو جاؤں، حسین ابن علی کے قریب ہو جاؤں اور حاصل کروں۔ پھر جتنی مجالس دن میں اٹینڈ کریں گے آپ، رات بستر پہ لیٹتے ہوئے یہ سوچ لیجیے میں نے سارا دن عبادت میں گزارا ہے، کوئی لمحہ میرا ضائع تو نہیں کیا، کیونکہ جس عزائے سید الشہداء سے آپ کو کچھ حاصل نہ ہو اس وقت کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ خود قرآن گھر میں کھول کے مطالعہ کیجئے، تفسیر کو پڑھیے، آیات کا ترجمہ پڑھیے، کتاب کو نکال کر صحیح روایت ائمہ معصومین پڑھ لیجیے۔ یہ لمحات بہت قیمتی ہے آپ کی، اور ہر لمحے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہر لمحے میں جو ملا مجھے وہ قول معصومی تھا، قال اللہ تھا، قال رسول اللہ تھا۔ ان تمام احکامات کو جو عزاداری کا حصہ ہے، جب آپ سمجھے کہ کوئی بیداری آپ کو کسی مجلس سے ملی یا عشرہ محرم کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجھے بیداری ان سب عزاؤں سے ملی، اہل عزا نے حق ادا کر دیا اس چیز کا کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ پروردگار نے اتنا شعور عطا کیا ہے قوم تشیع کو، آج ہر جگہ پہ عزاداریاں ہو رہی ہیں، اور عزاداروں کا حق ہے ہر جگہ پر پہنچے۔ ممکن ہے جو کمی یہاں رہ جائے وہاں پوری ہو جائے، جو وہاں رہ جائے آگے پوری ہو جائے کسی عزا میں۔ اس لیے ہر عزا کی قدر کیجیے جس عزا کے اندر قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھا گیا۔ ابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت کو حاصل کرنا ہے مجھے۔ اس بشارت کو جب حاصل کر لیں گے چاہیے کیا ہوگا ہمیں؟ جنت یقیناً ہر کسی کو پروردگار عطا کرے گا، جو تشیع کے لیے مومنین کے لیے اس نے قرار دی ہے، جنت حق ہے آپ کا۔ اب مطالبہ کس بات پہ کرنا ہے کہ جنت میں مجھے وہاں پہ مقام چاہیے جہاں صالحین ہوں۔ جنت میں درجات ہیں، بشارت کو دے دی گئی جنت میں، جہاں پہ انبیاء رہتے ہیں میں چاہتی ہوں میں وہاں پر جاؤں، جہاں شہداء رہتے ہیں میں چاہتی ہوں وہاں پر میرا مقام ہو جنت میں۔ جیسے یہاں دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں درجہ بدلتا ہے، اگر کوئی ڈی ایچ اے میں جانا چاہتا ہے تو دعائیں کرتا ہے ڈیفینس میں میرا جب گھر ہو، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایسے ہی دنیا میں بھی تقاضے ہیں اس کے کہ جہاں آپ بہترین سے بہترین سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں وہاں کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ محنت اور کوشش کرنے والا انسان ناکام نہیں ہوتا، اگر وہاں نہیں پہنچتا تو قریب قریب پہنچ جاتا، اس کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بہترین مرجع تقلید کی داستان جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب لے کر آئے ایران میں، ان عالم دین سے پوچھا گیا، جب بھی کوئی پوچھتا تھا، ماں پوچھتی تھی، باپ پوچھتا تھا، بڑے ہو کر کیا بنو گے، پڑھ لکھ کے کیا کرو گے؟ خمینی بنو گے۔ آرزو تو بڑی کرنی چاہیے نا، کہتے خمینی بنوں گا۔ ماں بھی ہنس دیتی، جو بچے کھیل رہے ہوتے کہ اتنی بڑی دعا کر رہا ہے اور خواہش ہے کہ خمینی بنوں، یعنی انقلاب لے کر آؤں۔ جب پڑھنا شروع کر دیا، جانتے ہیں کہ مجتہد کو 4-5 سال پڑھنے کے بعد نہیں بنتا، 50 سال 60 سال 70 سال 72 سال پڑھتے، جن مجتہدین کو ہم سمجھتے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب پڑھتے رہے اور ماں بھی جب بھی بات ہوتی تو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی تو خواہش تھی خمینی بنے گا، خمینی کہاں اور یہ کہاں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی مرجع تقلید ہے، لیکن مجتہد ہے، اعزاز کے انقلاب لانے والی ہستی ہے۔
سید الشہداء کے پیروکار ہیں. کہتے ہیں کہ جب پڑھتے رہے جب کبھی مایوس ہو جاتے پڑھائی میں پریشان ہوتے تو کہتے میں تو خمینی نہیں بن سکتا. جب یہ ماں آگے سے حوصلہ دیتی جب تم نے خدا سے تقاضا کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ دیوانہ کرے تم نے خمینی بننے کا کہا. کہتے جب پڑھتے رہے آزمائشوں سے گزرتے ایک مرحلہ وہ آیا جب اجتہاد کا امتحان دینا چاہا تو پریشان ضرور تھے. نہیں معلوم میں سیلیکٹ ہو یا نہ, نہیں معلوم میرا اجتہاد کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں. جب امتحان دیا تو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ تو مرجع تقلید ہے, کہ لوگ تیرے فتوے پر عمل کریں گے, یعنی تو صاحب ہے اس چیز کا. پھر اس وقت بول کر لوگوں کو درس دیا, لوگوں جب بھی آرزو کرو بلند کرو. میں نے خمینی بننے کی آرزو کی, انقلاب کو نہیں لا سکا مگر وہ صفت جو مرجع تقلید کی ہے وہ پروردگار نے مجھے. یہ اپنے بچوں سے بھی کہیے بلند آرزویں رکھو اور وہ دینے پر قادر ہے. اپنے لیے بلند آرزویں کیجیے. زینب کبریٰ تو نہیں بن سکتی, شہیدہ بنت الہدیٰ بن سکتی, آمنہ بنت الہدیٰ شہید باقر الصدر کی بہن ہے. شہید باقر الصدر, شہید صادق الصدر, یہ اسلام کے اندر بہترین شخصیات گزری ہیں. شہیدہ بنت الہدیٰ وہ تھی جنہوں نے ازدواج نہیں کیا, شادی نہیں کی, اجتہاد کے درجے پر تھی. آمنہ نام تھا. جب ان سے کہا جاتا کہ آپ شادی کیجیے, بڑے بڑے مہاراجے کے رشتے آتے, بڑی بڑی ہستیوں کے رشتے آتے, تو کہتی کہ ہو سکتا ہے اگر میں شادی کر لوں تو میں دین کے لیے مخلص نہ رہ سکوں, میں اس دین کے لیے خدمات انجام نہ دے سکوں چونکہ میں نے علوم کو حاصل کیا. اور شہیدہ بنت الہدیٰ استقامت کی بات کر رہی ہوں, قائم رہنا اس بات پر. شہیدہ بنت الہدیٰ وہ ہستی ہے جب شہید باقر الصدر کو شہید کر دیا گیا عراق میں. صدام جانتے ہیں, صدام کا نام تو سن رکھا ہے نا, فاسق اور فاجر. صدام نے جب علماء کو شہید کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ علم کا پیغام نہ دیا جائے یا انقلاب ایران کی بھی بات نہ کی جائے, مراجع کے خلاف ہوا جائے, شہیدہ بنت الہدیٰ بہترین مبلغہ تھی, یعنی ہر کسی پر ان کی بات اثر کرتی تھی. ایسا انداز تھا ان کے پاس تبلیغ کا. شہیدہ بنت الہدیٰ کو زندان میں ڈلوا دیا جیسے شہید باقر الصدر کو زندان میں ڈلوایا تھا. ان کو شہید کر لیا گیا شہید باقر الصدر کو. جب بنت الہدیٰ تبلیغات کرتی رہی, شہید باقر الصدر کے اہداف کو بیان کرتی رہی کہ ان کا ہدف کیا تھا. اس نے کیا کیا صدام نے, اس نے شہیدہ بنت الہدیٰ کے قتل کا بھی انتظام کیا. جب تک اس خاتون کو قتل نہ کیا جائے گا یہ میسج رکے گا نہیں, یہ تبلیغ رکے گی نہیں. عزیزہ توجہ ہے نا. اس لیے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں, ہمارے امتحان بھی آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں, اور زمانے کے ایمان کے لیے ہمیں بھی طلب کیا جائے گا, انہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. بنت الہدیٰ کو کہتے ہیں جب اس نے صدام نے کہا قتل کرنے کا, بہت مشکل ہے آئے جی اس کراہے کو گرم کیا اور ڈرا رہا تھا, پہلے دھمکیاں دی قتل کر دیا جائے گا, یہ تبلیغات کو چھوڑ دو, علوم کو پہنچانا چھوڑ دو, عرب کی عورتوں کو موٹیویٹ کرنا چھوڑ دو, ان کے حوصلے بڑھانا چھوڑ دو. حسین کے مقصد کے لیے دین الہی کے لیے جہاں ایسے ایسے کاموں میں مرد ڈر جاتے ہیں اور یہ خاتون ہے, یہ امتحان ہے. جب کہا کہ نہیں چھوڑ سکتی اس تبلیغ کو میں,
اور وہ دین پہنچاؤں گی جس انداز سے بھی ہو سکا، اس وقت موت دکھائی گی سامنے، اس کڑاہے کے اندر ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا، اور سگے چچا کے سامنے بنت الہدیٰ کو برہنہ کر کے اس کڑاہے میں ڈالا، قبول کر لیا، شہادت قبول کر لیا۔ کس کے خاطر؟ ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے۔ ایسی خواتین زینب کبریٰ تو نہیں بن سکی، لیکن زینب کی لہزت پہ چل پڑی، تحریک پہ چل پڑی، اور اس تحریک کو بھی بنت الہدیٰ نے کامیاب کر لیا۔ پوچھا، لوگوں نے کہا کہ چلو تم نے باقر الصدر کو شہید کر دیا، خواتین کو قتل نہ کرو، شہید نہ کرو۔ جواب کیا دیا سردار نے؟ کہنے لگا میں کوئی یزید کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یزید نے حسین کو قتل کر کے زینب کو زندہ چھوڑ دیا۔ بے شمار حسین کو شہید کرنے کے بعد زینب کو زندہ چھوڑ دیا، اور آج تک یزید کا نام زینب نے گالی بنا دیا۔ اس لیے میں باقر الصدر کو شہید کرنے کے بعد آمنہ بنت الہدیٰ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اس سیدہ نے قبول کر دیا، کیونکہ میری عظمت کوئی زینب سے بڑی تو نہیں ہے نا۔ جس مقصد کے لیے زینب بنت علی نے اتنی اذیتیں اٹھائی اور حسین کو دین الہی کو کامیاب کر کے آئی، سربلند کر کے آئی، میرا بھی اس راستے پر قربان ہو جانا زینب کے حق کی قدر ہے۔ عزیز من کس کے لیے ایسا کیا تھا؟ شہیدہ بنت الہدیٰ نے، مجھ پر تو خاص لطف ہے شہیدہ بنت الہدیٰ کا، چونکہ میں ان کے مکتب کی شاگرد تھی، میرے حوضے کا نام بنت الہدیٰ تھا، یہاں پہ طالب علم رہے اور ابھی بھی طالب علم ہی ہے اس مکتب کے ہم۔ پروردگار عالم ان کو زینب کبریٰ کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے حوصلے عطا فرمائے جو بنت الہدیٰ کو عطا فرمائے۔ عزیز من دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے زینب کو اور شہیدہ بنت الہدیٰ کو اتنی طاقت دے رکھی تھی۔ وہ اسی ایمان کی طاقت تھی کہ جنہوں نے زبانوں سے کہہ دیا تھا قالوا ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ یہاں جس راستے پر چل رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر چلے ہیں، یہ کربلا کا راستہ ہے، گاہ کربلا ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ کو یزید برا کیوں لگتا ہے؟ اس بات میں کیوں یزید پر لعنت ابھی بھی کر رہے تھے اور برا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اس نے خانوادہ زہرا کو قتل کیا، اس لیے اس نے زہرا زادیوں کی بے حرمتی کی، حسین ابن علی جیسی ہستی کو شہید کیا، اس لیے برا لگتا ہے کہ اس نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ مجھے بتائیے حسین کو، حسین کے قتل کے بعد آپ کو یزید برا لگا نا؟ پہلے تو نہیں کیا تھا، ایسا ہی ہے۔ حسین کو یزید کیوں برا لگا؟ مجھے سوال نہیں، مجھے اور آپ کو، ہمیں تو یزید برا لگا اس نے سید الشہداء کو ذبح کر دیا۔
خانوادہ زہرا کی ناموس کو شہر پر شہر پھیلایا. جس حسین کے قتل پر یزید آپ کو برا لگا، اس حسین کو یزید کیوں برا لگا؟ اسی جگہ پر سوال ہے نہیں. حسین کو یزید اس لیے برا لگا کہ یزید تمام احکامات شریعہ کو زیر پا رہا تھا. ایسا ہی ہے. یزید شریعت الہیہ کو تبدیل کر رہا تھا. یزید حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا تھا. حسین کو اس لیے برا لگا. اب حسین کے قتل کے بعد، شہادت کے بعد آپ کے اندر کون سا جذبہ آیا؟ اگر یزید سامنے آئے تو انتقام کا. ایسا ہی ہے نا. اور انتقام لیا گیا، مختار نے لیا. ایسا ہی. اب انتقام لینا قرآن کا حکم ہے، قصاص لے لیا جائے. ایسا ہی نا. کیا انتقام لینے کے بعد مقصد حسین کا احیاء ہو گیا؟ حواس کو کھولیے گا. خصوصاً سورج سے مخاطب ہوئے ہیں، نسل جوان سے مخاطب ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے جو قدیمی شیعہ بیٹھے ہوں انہیں اس بات کی سمجھ ذرا دیر سے آئے. آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں اس چیز سے. انتقام تو حکم الہی ہے. قصاص لیا جائے. مختار نے لیا، توابین نے لیا. توابین جانتے ہیں کون ہے؟ توابین وہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے حسین کو پہلے چھوڑ دیا، جن کا سردار سلیمان بن سعد خزاعی ہے. شہادت کے بعد کہنے لگے، پچھتانے لگے کہ ہم نے غلط کیا، حسین کا ساتھ نہیں دیا. پھر بہت تشویش ہوا اور پھر انتقام لیا جا کر ہمیں حسین کا انتقام لینا چاہیے. ہم نے توبہ کر. ان کو کہا توبہ بھی. انتقام لینے کا جذبہ بعد از شہادت حسین جو آج تک ہم عزاداریوں میں آ رہے ہیں، ہمارے اندر وہ جذبہ انتقام. امام زمانہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے انتقام لیں. مختار نے انتقام لیا، توابین نے انتقام لیا، قصاص لیا حکم قرآن کے مطابق. کیا اس سے مقصد حسین احیاء ہو جائے گا؟ یعنی حسین کا مقصد زندہ ہو جائے گا؟ سمجھ میں آ جائے گا کہ مقصد کیا تھا حسین کا؟ عزیز من کو جواب دیجئے. یا لگ رہا ہے سو گئے ہیں، یا لگ رہا ہے فکر کر رہے ہیں، یا اس جملے کو میں صحیح ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں. انتقام سے وہ مقصد زندہ نہیں ہوا. انتقام تو حکم قرآن کا لینا ہے. مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر. مقصد یہ تھا جس چیز سے یزید کی چیز سے حسین نفرت کر رہے تھے، جو چیز حسین کو اسلام کے مطابق نہ لگی، شریعت کے مطابق نہ لگی، ان چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہوئے کہنے لگ پئی کہ یا حسین. یہی ہوگا. یا سارت الحسین لبیک یا حسین. 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دلانا بے شمار، ابیت دلانا بے شمار، کام دلانا بے شمار، اہل بیت دلانا بے شمار. نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی. حسین کی رضا کو خریدنا ہے، انتقام لینا رضا ہے. انتقام لینا محبت کا اظہار ہے. ایسا ہی ہے.
فقط انتقام پر اکتفا کر لینا، رک جانا، یہ حسین کے مقصد کو زندہ نہیں کر رہا۔ حسین کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے یہ عزاداریاں اسی لیے یہاں پر رکھی گئی کہ حسین کا مقصد زندہ ہو جائے، اور وہ انتقام کا جذبہ کبھی اور استقامت کے ساتھ تب آ جائے گا آپ کے اندر جن جن چیزوں سے حسین نے نفرت کی اور یزید کے لیے کھڑے ہو گئے، قیام کیا، انہی چیزوں کو آپ بھی زیر پا کیجئے اور کہیے کہ یزید ہم تیری آواز پر نہیں، حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور انہی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تو حسین کی تشیع وہ بیٹھی ہے جن کو عجیب واجبات وضو کا بھی اندازہ نہیں ہے، واجبات نماز سے بھی آگاہی نہیں ہے، اور پھر اتنے بڑے شیعہ ہیں کہ جو وارث انبیاء ہے یعنی علماء، حدیث ہے نا، مجتہدین مراجع، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن خود مجھے وضو بھی نہیں کرنا آتا۔ اگر مجھ سے کہا جائے نا علماء کے بارے میں کوئی روایت ہو تو پھر کیا کریں گے؟ احادیث اٹھا کر لے آئیں گے، سب سے پہلے امام زمانہ علماء کو قتل کریں گے، امام زمانہ علماء کے ساتھ یوں کریں گے، امام زمانہ یوں کریں گے، ہر عالم کے ساتھ یوں کریں گے، درست ہے یہ احادیث وغیرہ، ہر عزادار کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ امام کی تلوار شیعوں پر چلے گی یا حاشیہ پر چلے گی؟ اس لیے عزیز من اس مکتب کے قریب ہونے کے لیے پہلے علم فقہ کو حاصل کرنا چاہیے، تفقہ ترغیب، پھر آپ کے لیے ان عزاداریوں کے بچھانے کا مقصد واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ حسین ابن علی نے یزید سے نفرت کی کیونکہ کہ یزید تو نے شراب کو حلال کر رکھا ہے، اللہ نے اسے حرام کیا۔ آج کا نام کا حسینی شراب پی کے آگے حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کر رہا ہوتا ہے، کیا یہ مقصد حسین ہے؟ حسین نے یزید سے اس لیے جنگ کی کہ یزید تو نے ہر عورت کو حلال کر رکھا ہے، جبکہ ہر عورت تم پر حلال نہیں ہے، عورت کا تقدس نہیں ہے۔ آج حلقوں میں کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، چرسے پیتے ہوئے، زنا کرتے پکڑے جاتے ہیں، نام حسینی رکھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ ہی کی روشنی ہے، پھر یہ عزاداریوں کو پھر لاکھوں خرچ کرنا، پھر مہنگے سے مہنگے ذاکر اور خطیب پڑھوانا، نامور خطیب ہے یہ ہمارا، بڑا ذاکر ہے پڑھنے والا، مجمع بھی بڑا ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز کو دنیا میں بدل ڈالا تو آپ نے حسین کو بھی دنیا بنا، لمحہ فدیہ ہے یہ، جس حسین نے نماز کو ادا کرتے ہوئے دکھایا شب عاشور، روزے عاشور، پھر عصر عاشور، کیوں؟ پھر اسی حسین کے چاہنے والے یہ کہتے نمازوں کی ضرورت، پھر نعوذ باللہ سمجھتے حسین گناہگار تھے تو نماز پڑھتے تھے، معصوم امام، محسوس من اللہ امام، آپ کو ضرورت نہیں چونکہ آپ نے ایک علی کا نعرہ لگا دیا، آپ کو اپنے نماز کی ضرورت نہیں، کیا یہ نعرے حسین کو نہیں آتے تھے؟ کیا یہ نعرے کربلا والوں کو نہیں آتے تھے؟ ہاں یا نا؟ آتے تھے یا نہیں؟ آتے تھے نا؟ پھر سید الشہداء نے تیروں کے نیچے اس نماز کو کیوں پڑھا جس نماز کے ابھی تک ہم واجبات نہیں، اس نماز کے ابھی تک مجھے واجبات نہیں آتے، کہ نماز کے اندر واجب کتنی چیزیں ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے اس میں
کہ بازو کو آگے سے دھویا جائے یا پیچھے سے دھویا جائے. عورت کے لیے مستحب ہے کہ آگے سے شروع کرے, مرد کے لیے پیچھے سے شروع کرے, یعنی مستحب ہے یہ. اگر عورت پیچھے سے بھی دھو لیتی ہے تو وضو باطل. مختصر واجبات نماز. نماز سے کتنی چیزیں واجب ہیں, کوئی بتا سکتا ہے واجبات نماز؟ 11. احسن, ماشاءاللہ. 11 واجبات نماز ہیں, یعنی جن کو آپ بھولے سے ترک کرتے ہیں یا عمدن ترک کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی فرق رکھا گیا. ارادتاً ترک کرنے سے کیا ہوگا, بھولے سے ترک کرنے سے کیا ہوگا. پہلے ٹوٹل واجبات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز کے اندر اگر ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو نماز کے باطل ہونے کا امکان ہے. سنیے گا پہلے کیا ہے نیت. نماز کی نیت واجبات میں سے ہے. تکبیرۃ الاحرام واجبات میں سے. تکبیرۃ الاحرام کسے کہیں گے؟ جو پہلی تکبیر جو آپ بار بار رفع یدین کرتے ہیں وہ واجبات میں سے نہیں ہے, وہ مستحب ہے. وہ بھی چھوٹ بھی جائے نماز آپ کی درست ہے. نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام, اس کے آگے کیا ہوگا؟ رکوع, پھر سجود, اس کے بعد قرات, ذکر, تشہد, اور اس کے بعد کیا ہے؟ قرات, ذکر, تشہد, ترتیب, موالات, اور اس کے علاوہ قیام متصل پر رکوع. اب قیام متصل پر رکوع بہت ساروں کو نہیں آتا. وہ کیا ہے؟ یقیناً جن عزیزان نے کوئی کورس کیا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ قیام متصل پر رکوع کس کو کہتے ہیں, یا کسی نے مجلس میں کچھ سنا ہوگا تو ممکن ہے. اب یہ 11 واجبات ایسے ہیں کہ ان کو آپ اگر چھوڑ دیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اس میں سے کچھ ارکان ہیں وہ آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گی. بس پتا چلا کہ واجبات نماز کے شہر یہ ترک نہیں ہونے چاہیے. تشہد, تشہد کے اندر کے مسئلے کو جانتے ہیں واجب کیا ہے اور باطل کیسے ہوتی ہے, نہ باطل کیسے ہوتی ہے, خود تشہد کرنے کا واجب ہے. اس لیے زیرت ہو جائیے, بیدار ہو جائیے, دشمن کی سازش کو پہچان لیجیے. جس نے بھی آپ سے یہ کہہ دیا ہے نا کہ نماز کی کیا ضرورت ہے, وہ حسین پڑھ گئے. یہ ایسا دشمن ہے آپ کا جو آپ کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہا ہے. دنیا میں فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے, آخرت میں جہنم میں لے جاتا ہے. ہم آئے ہیں وابشروا بالجنہ, جنت کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کی توحید پر قائم ہیں. اور پھر خدا ہمارے لیے ملائکہ کا نزول فرما دے گا. اس نزول کو جب فرمائے گا میرے لیے, یہ اس کا وعدہ ہوگا کہ مجھے جنت عطا کر دے. عزیز من, جہاں جس راستے پر آ گئے ہیں اس راستے کو اتنا حق راستہ سمجھیے گا. چونکہ پیغمبر گرامی کے پاس شخص آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے حق دکھا دیجیے, آنکھوں سے دکھا دیجیے. آپ نے فرمایا کل آنا. کل آ گیا. یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کیجیے, مجھے افضل ترین فرد کی رہنمائی فرمائیے کہ آپ کے بعد میں اس کا وعدہ چھوڑوں, اور مجھے حق میری آنکھوں سے دکھا. جب دوسرے دن آ گیا, یا رسول اللہ میرا وعدہ پورا کیجیے. آپ نے فرمایا اس حجرے میں چلے جاؤ, اس کمرے میں چلے جاؤ. کہتا جب میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب نے اپنا سر سجدے میں رکھا. علی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے. عشق
علی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے، یہ کہہ کر مت جان چھڑاؤ محشر جانے حیدر جانے۔ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری، شاہ نجف بلند کر صلوات علی والا کسی در کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، علی والا کسی در کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، جس کا دامن علی بھرے اس کا خالی ہو نہیں سکتا، جس کا دامن علی بھرے اس کا خالی ہو نہیں سکتا۔ جو منکر علی کا ہوئے، چاہے حاجی ہوئے، چاہے نمازی ہوئے، چاہے ملا ہوئے، چاہے مفتی ہوئے، جو منکر علی کا ہوئے وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ پنجر پاک نے 5 نعرے، 12 امام نے 12 نعرے، 14 معصومہ نے 14 نعرے، 1.25 نعرہ حیدری علی کا سر سجدے میں دیکھا اور علی کا ذکر سننے کے لیے قریب دیکھا۔ علی کیا پڑھ رہے ہیں سجدے میں؟ علی سجدے میں پڑھ رہے تھے، پروردگارا تجھے واسطہ ہے مصطفیٰ کی خلقت کا، تجھے واسطہ ہے مصطفیٰ کی عظمت کا، تجھے واسطہ ہے ہدف خلقت مصطفیٰ کا، رسول اللہ کا۔ پروردگارا میرے شیعوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ یہ جملہ سنتا ہے باہر آیا کہ میں رسول اللہ سے کہوں، میں نے آپ سے کہا مجھے حق دکھائیے، میں کیا ہوں؟ تو وہاں علی سجدے میں ہے اور یہ ذکر پڑھ رہے ہیں۔ جب باہر نکلا تو اللہ کے نبی سجدے میں گرے پڑے، پیغمبر گرامی کو سجدے میں دیکھا، آگے ہو کے ذکر سنا۔ ذکر کیا کر رہے تھے؟ پروردگارا تجھے واسطہ ہے علی کی خلقت کا، تجھے واسطہ ہے علی کی عظمت کا، پروردگارا میری امت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ دیکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، جب اللہ کے نبی نے سر کہا یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے؟ اندر کیا ہوں تو علی آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، سب سجدے میں رکھتے، باہر آیا ہوں تو آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، سر سجدے میں رکھ کے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا جس نے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، میری نبوت کو قبول کر لیا، علی کی ولایت کو اسی طرح قبول کرے گا جیسے رسول اللہ کی ولایت کو قبول کیا، جیسے اللہ کی ولایت کو قبول کیا۔ جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا، دونوں کی ولایت سے انکار کر دیا۔ اس لیے علی ایسا حق ہے جیسے اللہ پر یقین ہے، رسول اللہ پر یقین ہے، اسی طرح علی کی ولایت پر یقین رکھنا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہ اطاعت رسول، اطاعت رسول ہے یہ۔ اور علی کی ولایت کو کیسے قبول کرنا؟ جو علی کہے قبول کر لو، جسے کہے رک جاؤ۔ پھر وہ علی والا ہے، وہ علی کی اطاعت میں ہے، وہ حسینی ہے، اور حسینی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ استقامت رکھنا۔ چونکہ
بعد از غدیر بھی بہت سے فتنوں نے سر نکالا، جن کو علی کا معلوم تھا کہ علی ہی حق ہے، علی ہی وہ راستہ ہے جس کے پیچھے چلنا کامیابی ہے، انہوں نے علی کا دامن نہیں چھوڑا، حسین کا دامن نہیں چھوڑا۔ جانتے ہیں طبابین، میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا نا ابھی کہ طبابین کو کہا، طبابین نے بھی انتقام لیا تھا جب وہی گروہ تھا کوفہ کے اندر جنہوں نے خطوط لکھے تھے سید الشہداء، اب آ جائیں گے، اور پھر آپ نے اپنا سفیر مسلم بھیجا، مسلم بن عقیل جب پہنچے تو انہوں نے کوفہ کے حالات کو دیکھ کر سید الشہداء کو خط لکھا، آپ تشریف لے آئے، کوفہ والے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے۔ جانتے ہیں کہ بیعت ٹوٹی کیسے؟ جب 18,000 بعض روایات کے مطابق 40,000 لوگوں نے بیعت کر دی، تقریباً پورا کوفہ ہی آ گیا، خط لکھنا حق بنتا تھا جناب مسلم کا کہ آپ تشریف لے آئے، تم مستقاموں قائم رہے۔ جب پتہ چلا یزید کو کہ اتنے لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حاکم کوفہ نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو جوڑ نہیں رہا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا، کیونکہ یہ سفاک ہے، یہ ظالم ہے، یہ ڈرا لے گا، اس کا باپ بھی پہلے وہاں پر حاکم رہ چکا زیاد۔ عبید اللہ کو جب بھیجا، ادھر سے سید الشہداء کو خط لکھ چکے تھے کہ اب تشریف لے آئیے، یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ حسین آنے والے ہیں اور مکہ پہنچ گئے ہیں، مکہ سے اب کوفہ تشریف لائیں گے۔ عبید اللہ نے چلاکی کیا کی، رات کے وقت چہرے پر نقاب ڈالا، گھوڑے پر سوار ہوا اور کوفہ کے لوگ کھڑے تھے انتظار سید الشہداء کے، حسین کے۔ جب گھوڑا اپنا دوڑاتا ہوا لایا، چہرے پر نقاب ڈالا ہوا، لوگ سمجھے حسین آ گئے۔ جب دیکھا لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع ہے، کھڑے ہیں، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ان کے درمیان اور ان کی آوازوں کو لوگ آوازیں کیا لگا رہے تھے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لوگ سمجھ رہے تھے کہ سید الشہداء تشریف لائے۔ یہ آوازیں سن رہا تھا، جو گھوڑا دوڑاتا ادھر سے ادھر دوڑاتا، نقاب نہیں اتارا، اس نے اندازہ لگا لیا کہ پورا کوفہ حسینی بنا ہوا۔ جب سب کو دیکھا کہ تلواریں لے کر نعرے لگا رہے، لبیک یا حسین، ہم اپنے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ نے چہرے سے نقاب اتارا، کہنے لگا انا عبید اللہ ابن زیاد، تلواروں کو نیچے کر لیا، چہرے مبہوت پڑ گئے اہل کوفہ کے، کچھ رونے لگے، پریشان حال ہو گئے۔ اس کے بعد ملعون نے خطبہ دیا، اس ملعون نے پھر خطبہ مردوں کو دیا، اگر تم مسلم کی بیعت سے نہیں ہٹو گے تمہارے گھر تباہ کر دوں گے، تمہاری عورتیں حلال کر دوں گا، تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ ہے نا امتحان کی منزل، یہ پہلے سب تلواریں تیار ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے مرد خاموش رہے اور نہیں کہا کہ ہم مسلم کی بیعت سے ہٹیں، پھر اس نے عورتوں کا سہارا، عورتوں کو خطبہ دیا، اس نے کہا اگر تمہارے مرد مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تمہارے مردوں کی لاشیں تمہارے سامنے رکھوں گا اور ان کے زندہ بدنوں سے ان کی کھال اٹھاؤں، تمہارے بیٹوں کی لاشیں تمہارے سامنے۔ عورتوں کا، عورت کبھی بھی بہت ہے، طاقتور بھی بہت ہے، کمزور بھی بہت ہے۔ یہ عورت ہے جو ہر میدان میں جرأت دے تو جیت جاتے ہیں، میدان میں مرد جیت جاتے ہیں، حوصلے پست کریں تو پھر حق سے ہٹا دیں۔ جب اس نے عورتوں سے یہ کہا کہ تمہارے مردوں نے مسلم کی بیعت کو نہ توڑا، تمہیں تمہارے سامنے ان کے زندہ بدنوں سے کھال اتار کر پھینکوں گا، تمہارے بیٹوں کی لاشیں تمہارے سامنے ہوں گی، اور پھر یہ کہا کہ تمہیں حلال کر دیا جائے گا۔
سمجھ رہے ہیں اس مفہوم کو؟ مظلومیت حق دیکھیے گا کیا ہے حسین کی مظلومیت. ایک ہم نے بھی حسین کو مظلوم کیا ہوا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں شاید آنسوں سے راضی کرتا. اگر محاسبہ کرے نا میں نے کتنا مظلوم کیا ہے حسین کو, حسین کے مقصد کا انکار کر دیا. ہر عورت آئی اپنے اپنے مرد کا, بیٹے کا, شوہر کا, بھائی کا ہاتھ پکڑا, لیکن مسلم کے پاس کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, اپنے مردوں کو سنبھال لیا, لیکن ایک مرد ڈٹ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ چلو نام میں مسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے آقا کا سفیر ہے, میرے خط لکھ کے بلایا. اس عورت نے جو حربہ استعمال کیا, اس نے کہا اگر تم مسلم کو نہیں چھوڑے گا میں ان سب مردوں کے سامنے برہنہ ہو جاؤں گی, ننگی ہو جاؤں گی. اس طرح بلیک میل کی کہتے ہیں روتا ہوا ادھر مسلم کے چہرے کی جانب دیکھو, ادھر عورت کی بلیک میلوں کو دیکھا, چل رہا تنہا رہ گیا وہ مسلم. آزمائش کی گھڑیوں کے لیے تیار ہو جائے, تم مستقام ہو, اپنی استقامت. حسین کا وہ سفیر جس کے ہاتھ پر 18,000 لوگ, بعض روایات میں 40,000 لوگ اس کے ساتھ ہیں, یکدم مغرب کے وقت اسے تنہا کر دیا جائے. اس قدر مشکل کہتے ہیں جب مسلم مغرب کے وقت قریب تھا, جا کر ایک خاتون مومنہ دعا کے گھر کے سامنے بیٹھی. اب دعا خاتون ہے, ایمان کی طاقت رکھتی ہے. ابھی ہمیں بھی یہ خوف ہے نا, یہ ڈر ہے نا, اگر آواز جہاں سے زیادہ باہر گئی ممکن ہے یہ عزاداری نہ بنائی جائے, اس پر کوئی پابندیاں لگائی جائیں. حکومت کے اس طرح کے میسج سے خصوصاً عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں. جناب دعا وہ خاتون ہے جسے جب پتا چلا نا کہ میرے آقا کا سفیر تنہا رہ گیا, دیکھا ہوا نہیں ہے, لیکن حسین کے حق کی توقع دی اور دعائیں مانگ رہی ہیں. جناب مسلم کو اس دروازے پہ دیکھا, مغرب کا وقت ہے, قریب آئی, آ کر کہنے لگی مسلم نے کہا کہ جوان میرے دروازے سے اٹھ سکتا, کوفہ کے حالات اچھے ہیں, جوان شام کا ٹائم ہے, مغرب کا ٹائم ہے, اپنے گھر چلا جا, تیرے بیوی بچے انتظار. مسلم نے چہرہ اٹھایا, پھر نگاہوں کو جھکایا, پھر آئی کہنے لگی کہ جوان میرے دروازے سے اٹھ جا, اچھا نہیں لگتا میرے دروازے پر تیرا بیٹھنا, اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم نے جب پانی مانگا, پانی پلایا اس نے, تو کہنے لگی جوان اب اٹھ جا یہاں سے, اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم نے پوچھا کوفہ کے حالات کہہ رہی اچھے نہیں ہیں, کیوں اچھے ہیں, کیا ہوا؟ رو کر کہنے لگی کہ کوفہ والوں نے میرے آقا حسین کے ساتھ بڑی بے وفائی, میرے آقا کا سفیر اسی کوفہ میں آیا ہے, مسلم نام ہے اس کا, پہلے سب نے اس کی بیعت کر لی, اب اس کی بیعت کو توڑ ڈالا. اب حکومت ڈھونڈ رہی ہے مسلم کو, انعام رکھا ہوا ہے مسلم کے سر کا, اس لیے سپاہی مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں. جناب مسلم نے کہا تم نے مسلم کو دیکھا, حسین کے سفیر کو دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں, لیکن میرے آقا کا سفیر ہے, میرے مولا کا سفیر ہے. اس وقت جناب مسلم بھی رو پڑے, کہنے لگے انا المسلم, میں ہی مسلم ہوں, حسین کا سفیر ہوں. بتا جس کا گھر اس کوفہ میں نہ ہو, تُنے بار بار جا, اپنے گھر چلا جا, اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جا. بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو, جس کا ملک بیگانہ ہو, پورا شہر اس کا دشمن ہو جائے, بتا
وہ کہاں جائے؟ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بسم اللہ، میرے آقا کا سفیر، تیرا گھر حاضر ہے، اندر تشریف لے آئیے۔ کہتے ہیں جب جناب مسلم اندر داخل ہوئے نہ آئے، دروازہ بند کر دیا، کھانے پینے کا انتظار کیا، اس کے بعد کہنے لگی آقا کمرے سے آواز نہ آئے چونکہ میرا بیٹا بھی حکومت سے ملا ہوا ہے۔ عزیز من، یہ ایمان کی طاقت، ایک ہی گھر میں کئی حیثیت کے لوگ موجود ہوں گے، اس لیے اپنے ایمان کی گواہی کے لیے بیٹھے گا، خدایا مجھے وہ طاقت عطا۔ بہت مشکل ہے ایک عورت کا پورے کوفہ کی حکومت کے خلاف ہو جانا اور مسلم کو پناہ دے دینا جہاں مرد کوئی مساط آ رہا۔ جناب مسلم جب صبح ہوئی نا، جب بیٹے کو پتا چلا اور دفاع جب کر رہے تھے جناب مسلم کا، جب آواز آئی نا کمرے سے، کہنے لگا کہ اس کمرے میں کون ہے، حجرے میں کون ہے؟ ماں نے کہا کہ کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، کچھ نہ ہوگا، کچھ نہیں ہے، تبلا لگا رکھا، سو جا۔ تجسس تھا اسے، اس نے جب کمرے کو کھولا جناب مسلم کو دیکھا۔ اس وقت دعا کی حالت کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ میرے گھر میں حسین کے مہمان کو امن نہیں ہے، زہرا کا لال مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے سپاہی کو، تیرے سفیر کو پناہ دی، مجھے شامل کر لیجئے گا اپنے ناصران میں۔ عزادارو کہتے ہیں جب یہ پہنچا نا، ماں منتیں کر رہی تھی ہاتھ جوڑ جوڑ، زہرا کی اولاد کا دشمن نہ ہو جا، تو نے نہیں جانتا حسین سید جنت ہے۔ کہتے جب اس نے کہا نہیں، جب میں خبر دوں گا تو مجھے انعام زیادہ ملے گا۔ اے دنیا پرستو، یہ ہے دنیا پرستی۔ جب پہنچا جا کر بتلایا، لشکر کئی لشکر آگے جناب مسلم کے لیے آ کر کہنے لگے مسلم کو باہر نکالو۔ بی بی باہر نکلنے دیتی تھی تو مولا باہر نہ جائیے۔ آواز آنے لگی تو اگر مسلم کو گھر سے باہر نہ نکالا ہم آگ لگا دیں گے۔ اس وقت جناب مسلم نے کہا تو جب یہ آگ کی دھمکی دیتے ہیں تو یہ لگا دیتے ہیں۔ جناب مسلم کو جب نکالا، جنگ بہترین جنگ کرنے کے بعد جب دھوکے سے پکارا جناب مسلم کو، چہرہ زخمی ہے، لب کٹے ہوئے ہیں، کہتے جب ابن زیاد عبید اللہ کے دربار میں لے کر آئے، ابھی تخت پر ملعون نہیں کرتے، جب کہا نا ایک کونے میں بٹھا دیا، قیدی کیا ہوا جناب مسلم کو اسیر کر کے، خون بہ رہا ہے، لب کٹے ہوئے، عالم غربت میں دعا مانگو کوئی عالم غربت میں تنہا نہ رہ جائے، عالم مسافرت میں کوئی تنہا نہ رہے۔ جب بٹھا دیا، عبید اللہ ملعون تخت پر آ کر بیٹھا، مسلم کو اٹھایا، لے کر سامنے جانے لگے، جا کر کہنے لگے امیر کو سلام کرو۔ مسلم بڑی جرأت اور طاقت کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگا مالی امیر سوائے حسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، زہرا کا لال میرا امیر ہے، لاکھوں درود و سلام اس پر۔ عزادارو کہتے جب سلام نہ کیا، عبید اللہ حسین آیا، جناب مسلم کو بٹھایا، جب پوچھا نا کہ تمہیں کیا چاہیے، جناب مسلم نے کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ جب پانی ایک مرتبہ دیا گیا، خون گر گیا پانی کے اندر، گرا دیا، دوسری مرتبہ دیا گیا، گرا دیا، تیسری مرتبہ جب دیا تو جناب مسلم کا دانت اندر گر گیا۔ پانی گرانے کے بعد کہتے ہیں حسین میرا پیاسا شہید ہو رہا، اللہ کو قبول ہے میں تیرے ساتھ پیاسا شہید ہو جاؤں۔ پانی نہ پیا، کہتے ہیں اس کے بعد عبید اللہ نے کہا اسے لے جاؤ دور کا مارا پھر۔ جب دور کا مارا پھرمایا گیا نا جناب مسلم کو، کہنے لگے کوئی وصیت ہے تو کر لے۔ جناب مسلم نے کہا میری ایک وصیت
वसीयत है, मेरी जिर्रा बेच कर, मेरी तलवार बेच कर मेरा कर्ज है अदा कर दिया जाए। चूंकि जब कूफा वालों ने मुझे तनहा छोड़ा, मैं किसी के घर खाना नहीं खा सकता था, मैं किसी का मेहमान नहीं बन सकता था। मैंने कुछ कर्ज लिया था, खाने पीने का सामान दिया था, वो कर्ज अदा कर दिया जाए। दूसरा कहने लगे, जनाब मुस्लिम ने से वसीयत की, फरमाते हैं इस कूफा में मेरे यतीम तन्हा रह जाएंगे, अगर हो सके उन्हें मदीना वापिस पहुंचा देना। मेरे बच्चे कामसीन हैं, अभी उन्हें अंदाज़े यतीमी नहीं आता। अदरुकुम अल्लाह, यूं ही रोना जैसे कोई माँ अपने बेटे को रो रही हो। इसका अपना फर्जंद जुदा हो जाए तो रोने के अंदाज नहीं ढूंढती। जब लाया गया काला मारा था, कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी। जब 2 रकात नमाज पढ़ी ना हुसैन, दूसरा फिर मुस्लिम ने 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अब गिराने का वक्त आ गया, काला मारा से शहीद करने का वक्त आ गया। कहते जनाब मुस्लिम खड़े होकर जो एक वसीयत करने लगे, फरमाने लगे क्या है हमरा, एक मेरी वसीयत है, मेरे हुसैन को खत लिखा था कि आप कूफा आ जाइए। कोई हुसैन को जाकर के हुसैन कूफा ना कहने लगा, मुस्लिम हुसैन बात है, हुसैन शुजा है, आने को जंग करना इनका विरसा है, शहादत पाना है। हुसैन को क्यों रोक रहे हैं कूफा आने से? मुस्लिम कहता है मैं हुसैन को नहीं रोक रहा, हुसैन अकेला नहीं आ रहा, ज़हरा की बेटियां साथ है और ये कूफा का माहौल ज़हरा शादियों के काबिल नहीं रहा। अब रसूल शादियां में पूछना रहेगी। कहते जनाब मुस्लिम को जब किराने का मरहला आया, कहते जब मुस्लिम को किराया दिया, किराने से पहले मुस्लिम ने पूरे कूफा का एक जायजा लिया, पूरे कूफा का जनाब मुस्लिम ने जायजा लिया, आगे पीछे देखा। कहते हैं कि पूछा कातिल ने, मुस्लिम पूरे कूफा को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? साहिबाने मकातिल कहते हैं मुस्लिम शायद खोए हुए यतीम ढूंढ रहा था कि इस कूफा में मेरे यतीम मुझे नजर आ जाए, मैं देखूं कहां पर बैठे होंगे। कहते उधर मुस्लिम को, किसी शहीद को, कहते चंद शहीद ऐसे हैं जिनकी शहादत के बाद भी आंखें खुल, जिनकी शहादत के बाद भी आंखें खुली रही है। जब मुस्लिम का सर लेकर उदयदुल्ला के पास आए ना, उसने कहा मुस्लिम की आंखें खुली हुई क्यों है? कातिल ने कहा शायद इसलिए ये अपने यतीमा का भी